بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فائنلی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام کا فیصلہ ہو گیا، اناؤنس بھی ہو گیا، اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پہلی بات الحمدللہ یہ سب سے پہلے یہ خبر میں نے بریک کی ٹویٹر کے اوپر، اور میں نے ٹویٹ کیا. سب سے پہلے میرا یہ ٹویٹ تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا کہ جو بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کا تعلق سینٹ سے ہوگا، اور ان کا اور اس سینٹ کے ممبر کا تعلق بلوچستان سے ہوگا. اور پھر میں نے اسی ٹویٹ میں دو نام دیے، ایک انوار الحق کاکڑ صاحب کا اور دوسرا صادق سنجرانی صاحب کا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی میرے ذرائع کے مطابق فیصلہ ہو چکا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم ہوں گے. اور وہ الحمدللہ اسی طریقے سے وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی. اور میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جی جس طرح ماضی میں بھی میرے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میرے سورسز کے لحاظ سے جو مجھے خبریں ملتی رہیں، بڑی خبریں ملتی رہیں، وہ ٹھیک درست ثابت ہوتی رہیں، اور یہ خبر بھی الحمدللہ صحیح ثابت ہوئی. اب آتے ہیں ذرا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ کون ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب بہت سے لوگ ظاہر ہے ان کے لیے نیا نام ہوگا، نہیں جانتے ان کو. اور آلدو کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ریسنٹ ایئرز میں کبھی کبھار وہ آتے رہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم یا لوگ ان کو سب لوگ جانتے ہوں، شاید بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ جی کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا یہ ہے کہ جی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے سیاست سٹارٹ کی. پی ایم ایل کیو سے انیشلی ان کا تعلق تھا، الیکشن انہوں نے لڑا، لیکن وہ الیکشن انیشلی قومی اسمبلی کا جو لڑا وہ جیت نہیں سکے تھے. بعد میں جب ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت آئی اور اس حکومت کے دوران یہ وہاں پہ اس کے ترجمان مقرر ہوئے، اور اس کے بعد 2018 میں انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا سینٹ کا اور منتخب ہوئے اور سینیٹر بن گئے. اور بعد میں انہوں نے باپ پارٹی کو جوائن کر لیا، اور آج بھی ان کا تعلق باپ پارٹی سے ہے. سو پولیٹیکل ایک سیاسی آدمی ہیں، لیکن جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چونکہ جس قسم کے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ آپ کو بندہ اس لحاظ سے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. اور ان کی جو ایک تو یہ کہ جی چونکہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے کہ سینیٹر ہیں، تو ان کے تمام ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ان کے ایک تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ وہ یہ کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. یہ ایک فیئر مائنڈیڈ، آپ چونکہ بلوچستان سے جو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیشین جب آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ویوز بڑے ایکسٹریم قسم کے ویوز بھی کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے لحاظ سے ان کا ویو ہمیشہ ہی ہیز بین آل تھرو آؤٹ ہز پولیٹیکل کیریئر اے پرو پاکستان، جو پکے ایک پاکستانی جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے، یعنی کہ ان کا ہمیشہ انہوں نے بات کی. فوج کے لحاظ سے وہاں پہ جو آرمڈ جس قسم کی ایک انسرجنسی ہے وہاں پہ یا ٹیررزم ہے، اس کے بارے میں ان کی بڑی کلیئرٹی ہے. بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ قطعی طور کے اوپر کسی بھی قسم کے مطلب ہے کہ وائلنس کے حق میں نہیں کہ کوئی ہتھیار اٹھایا جائے یا اس طرح کی بات ہے. پاکستان فوج کی جو ہے ان کی جو بھی رول رہا، جو قربانیاں تھیں، اس کو ہمیشہ یہ سپورٹ کرتے رہے. اور پھر یہ مئی 9 کا جو واقعہ ہوا اس کو بھی انہوں نے جب ہوا تو اس کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی جیسے پاکستان کے بہت سے لوگوں نے، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے، ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز نے، اور جو پاکستانی جو ڈفرینٹ شیڈز ہیں، لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، جس طرح انہوں نے آ کے اس مئی 9 کے واقعے کی کنڈیمنیشن کی، تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہ اس کی کنڈیمنیشن کی، اور بلکہ انہوں نے ایک پیرل ڈرا کیا اور بتایا لوگوں کو. ان کی میں کہیں ایک دفعہ پریس کانفرنس شاید سن رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیپٹل ہل جب وہاں پہ حملہ ہوا امریکہ میں جس وقت، تو اس کو جتنے بھی جو پڑھے لکھے طبقے ہیں، جو سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بغاوت ہے ایک. اس بغاوت کو اسی طریقے سے پھر پوری دنیا نے بھی تسلیم کیا. تو اس کا ایک پیرالل تھا کہ جو مئی 9 کا جو واقعات ہیں، ظاہر ہے اس کو سب سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت ہی غلط حرکت ہوئی، اور یہ جس طریقے سے آپ نے پاکستان کے فوج کے اوپر جو اٹیک ہوا دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. اور یہ اس لحاظ سے، لیکن اینی ہاؤ اب
یہ ان کے ڈفرینٹ قسم کے مطلب ہے کہ جو اسپیکٹس تھے ان کی پولیٹیکل لائف کے، اور پھر ان کے کہ جی تعلقات کس نیچر کے ہیں، اب کس نے سلیکشن کی، کس کی واقعی یہ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کی چوائس تھی، یا یہ شہباز شریف صاحب کی چوائس تھی، یا یہ لیڈر آف اپوزیشن کی چوائس تھی، یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تھی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری نظر میں پرائم منسٹر بیسیکلی اس میں جو بنیادی رول ہے، اس میں جو میری انفارمیشن ہے اس میں پرائم منسٹر کا امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے جتنی بھی کنسلٹیشن تھی وہ کنسلٹیشن کی. اب نام کہاں سے آیا اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں کہ نام پیپلز پارٹی نے دیا، PMLN نے دیا، میاں یہ شہباز شریف صاحب کا کی طرف سے نام آیا کہ یا کسی اور اسٹیک ہولڈر نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، یا کس نے، وٹ ایور کس نے سجیسٹ کیا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں. لیکن ہی از ایکسیپٹیبل ٹو آل. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا رسپونڈ کرتی ہے، بیکاز ریئل اپوزیشن پاکستان میں سخت ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا کس قسم کا رسپانس آتا ہے؟ میری ابھی پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جی الیکشنز کیا وہ 3 مہینے میں کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے. حالانکہ 3 مہینے کے الیکشنز کا اب جو اس کے اوپر جو بہت بڑا کوشچن مارک ہے وہ تو ابھی سیٹل ہونا ہے کہ جی الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے. مردم شماری کے جو ابھی جو فیصلہ ہوا کہ جی 2023 کی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے، تو اس کے لحاظ سے اگر یہی فیصلہ اسی فیصلے کے مطابق اسی اور آئین کی روح سے اگر فیصلہ کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو الیکشن تو 3 مہینے میں ہونے والے نہیں. اور پھر ایک یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں یا جن لوگوں کو مختلف مقدمات میں بند کیا گیا، کیا ان کو چھوڑا جائے گا کہ نہیں چھوڑا جائے گا. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں، میری جو انالیسز ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہوگا. بیکاز دیکھیں وہی والی بات جو میں انوار الحق کاکڑ صاحب بھی بات کر رہا ہوں، جو اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی اوتھ لے لیں گے آج یا کل. تو اب انہوں نے جو بات کی اور جو کیپٹل ہل کی بات کی، ان سب کو تو سزائیں مل چکی ہیں وہاں پہ، ان کو کسی نے معاف نہیں کیا. تو یہ اگر ایکسپیکٹیشن ہے ان کی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور کہ جی وہ کہ جی ایکٹنگ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئیں گے اور وہ ان سب کو چھوڑ دیں گے، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کوئی کرنا بھی چاہے تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. بیکاز پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکریج کر رہے ہیں کہ ایک اور مئی 9 کا واقعہ ہو جائے، اور مئی 9 کے واقعے کو جتنے مرضی آپ اینگل دے دیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں اب مئی 9 کو آپ ماضی کا ایک واقعہ اس کو بھلا دیں. اس واقعے کو نہیں بلایا جا سکتا اس طرح سے، بیکاز اگر آپ اس واقعے کو بھلائیں گے تو جو کچھ ہوا آپ دیکھیں کہ اتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس طرح کی چیزوں کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے. اور پھر اس وقت تو چلیں، اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نے بہت ہی مطلب ہے کہ اٹیکس کیے اور بہت سی جو املاک ہیں، فوجی املاک، ان کے اوپر حملے، جلاؤ گراؤ کیا، جیلوں کے اندر گھس گئے. اور پھر اور جو بے حرمتی کی جو یادگاریں ہیں، جو شہداء کی جو یادگاریں ہیں، وٹ ایور جو بھی، اس سب کے باوجود جو پھر بھی ایک چیز اچھی ہوئی کہ فوج کی طرف سے گولی نہیں چلائی گئی. اور اگر خدا نخواستہ یہ واقعات روز رونما نہیں ہو سکتے، اگر آپ کوئی دوبارہ اس طرح کرے گا تو اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کسی کو الاؤ نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 9 کے بعد یہ کہا بھی گیا تھا، فوج کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اب ہم اس کی طرح کا ریسٹرینٹ شو نہیں کریں گے. اور اگر فرض کریں کہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی یہ واقعہ یہ بھلایا نہیں جا سکتا، یہ بہت سیریس چیز ہے. اور پھر اب تو میری نظر میں جو جس قسم کی بھی سچویشن ہے، جو فرض کریں نیب کر رہا ہے وہ اسی طرح سے کنٹینیو کرے گا. جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، سائفر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے فرض کریں FIA میں، یا مئی 9 کے واقعات کی جو مقدمات میں، میری جو اپنی اب انالیسز ہے اس میں آپ کوئی ایکسپیکٹ یہ نہ کرے کہ جی کوئی بہت بڑی رعایت ملنے والی ہے، کوئی بہت بڑی رعایت دے دی جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اگر اس قسم کی امید لگا رکھی ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ کہ جی عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا یہ سب کچھ، اور پھر ان کو بالکل ایک فری موقع مل جائے گا اس طریقے سے کہ جس طرح کہ مئی 9 یا کچھ ماضی میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہی نہیں، اور ان کے لیے الیکشنز کے رستے سب کھل جائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. میری جو ذاتی انالیسز ہے، میری جو اپنا میں دیکھ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور یہ اگر ایکسپیکٹیشن ہے پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کی،
جو سنا ہے کہ اس وقت میٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو ایسا میرا نہیں خیال کہ کچھ ہونے والا ہے. اور ایک آخری خبر بھی میں آپ سے شیئر کر دوں، ہو سکتا ہے خبر چل بھی گئی ہو کہ ظاہر ہے اس نام کے جو اپروول ہے اس کا اپروول بھی پریزیڈنٹ علوی صاحب دے چکے ہیں، اور اب یہ ہے کہ آج یا کل میں کسی وقت بھی ان کا جو ہے وہ اوتھ ہو جائے گا اینڈ ہیل ٹیک اوور ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور پھر جو اکانومی کے اوپر بھی میں یہ ایک بات بتا دوں کہ بڑا کلیئر کٹ ایمفسس ہوگا ان کا، بیکاز جو ایک وہ بنی تھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے لحاظ سے جو اقدامات لینے ہیں، جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے، جو بڑے بڑے پروجیکٹس چلانے ہیں، ان کے اوپر بڑا سخت ایمفسس رہے گا. اور اس کے لیے دیکھنا اب یہ ہے امپورٹنٹ کہ جی یہ کون سا اپنا فائنانس منسٹر کون لے کے آتے ہیں، کون سا فائنانس منسٹر آئے گا. باقی جو باتیں ساری کی جاتی رہیں کہ جی کون بن رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام بہت لیتے رہے، اور پھر وہ جو حفیظ شیخ صاحب کا بھی، اور پھر سنجرانی صاحب کا بھی. تو یہ وہ سب کچھ ظاہر ہے وہ اسپیکولیشن میں بھی آ گیا. اور پھر ایک موقع کے اوپر تو جیلانی صاحب کا بھی نام آ گیا کہ جی وہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ فائنلی فیصلہ کاکڑ صاحب کے ہاتھ میں ہوا، اور کاکڑ صاحب کا نام ایک ڈارک ہارس کے طور کے اوپر سامنے آیا، بیکاز ان کا نام ڈسکس نہیں ہو رہا تھا. جتنے بھی جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی، تو اگر بہت سے نام آ رہے تھے تو ان کا نام کم از کم میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ شامل ہو. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.